ہر بات جو دل میں آ رہی ہے وہ کہہ دو. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ایک بزرگ تھے، وہ یہ بہت دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میاں مجھے بہت سارا پیسہ دے دیجیے، بہت سارا دے دیجیے، تھوڑا نہیں بہت سارا دیجیے. تو وہ صاحب کشف بھی تھے، تو کہیں کشف ہوا کہ کیا تمہیں اتنا جو کچھ دے رکھا ہے اس کے اوپر تم اس اور مانگ رہے ہو اتنا سارا؟ جہاں لمحہ میں مانگ رہا ہوں اور مانگ رہا ہوں. کیوں مانگ رہے ہو اتنا سارا؟ کہ جی یہ شیطان مجھے ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے، تو میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ مجھے ایک مرتبہ بہت سارا دے دیجئے. اب آئندہ اگر یہ مجھے آ کے پریشان کرے گا، یہ رکھا ہے دیکھ، یہ رکھا ہوا ہے تو اللہ میں نے دے رکھا ہے، تو اس لیے مانگ رہا ہوں کہ شیطان اگر آ کے مجھے پریشان کرے گا اور کہے گا تو کھائے گا کہاں سے، تیری اولاد کیا کرے گی، تو بچے کیا کریں گے، اس فکر میں مجھے مبتلا کرے گا. جتنی دیر میں اس کے اس فکر میں مبتلا ہوں گا، جتنی دیر 1000 مرتبہ ذکر کروں گا آپ کا. تو اس واسطے میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مجھے جب اگر ایک مرتبہ آپ نے دے دیا تو جب کبھی آ کے وہ کہے گا کہ کہاں سے کھائے گا، وہ یہ رکھا ہے دیکھ لمحہ کا دیا ہوا، اس سے کھاؤں گا، میرے بچے اس سے کھائیں گے. تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی سے بے تکلفی سے مانگا کرو، اور جتنا بے تکلفی سے مانگو گے، بدتمیزی سے نہیں بھائی، ہاں بدتمیزی سے نہیں، بے تکلفی سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خالق ہیں، میرے مالک ہیں، میرے رازق ہیں، میرے مولا ہیں، میرے سب کچھ ہیں، کیوں نہ مانگوں ان سے؟ جو میری حاجات ہیں میں ان سے کیوں نہ مانگوں؟ تو بے تکلفی سے مانگو، بدتمیزی نہ ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ادائیں پسند آ جاتی ہیں، بے تکلفی کی ادائیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق. کہ جب یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں میرا بندہ مجھ سے اس طرح مچل کے مانگ، تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے تکلفی سے مانگا کرو، اور جتنا بے تکلفی سے مانگو گے، بدتمیزی سے نہیں بھائی، ہاں بدتمیزی سے نہیں، بے تکلفی سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خالق ہیں، میرے مالک ہیں، میرے رازق ہیں، میرے مولا ہیں، میرے سب کچھ ہیں، کیوں نہ مانگوں ان سے؟ جو میری حاجات ہیں میں ان سے کیوں نہ مانگوں؟ تو بے تکلفی سے مانگو، بدتمیزی نہ ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ادائیں پسند آ جاتی ہیں، بے تکلفی کی ادائیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق. کہ جب یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں میرا بندہ مجھ سے اس طرح مچل کے مانگ رہا ہے، ایسے مچل کر مانگ رہا ہے جیسے چھوٹا سا نادان بچہ اپنے باپ سے ماں سے مچل کر مانگتا ہے، اس طرح مجھ سے مانگتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماں باپ سے کہیں زیادہ شفیق، کہیں زیادہ مہربان، لہذا وہ اس کی اس اداؤں کو بھی پسند فرماتے ہیں، اور اس اداؤں کے اوپر بھی مزید نوازش ہوتی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ، اصل چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ عطا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور بے تکلفی سے مانگو، مچل کر مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے اپنی جو تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط کرو. ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے، پہلے بھی عرض کیا کہ سارے قرآن کا خلاصہ وہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں. پہلے ہی دن کہلوا لیا یہ قرآن کریم میں پہلے ہی سورت میں یہ بات کہلوا لی بندے سے، اور صرف نے کہلوا نہیں لی، کہا 5 مرتبہ کہا. اللہ تعالیٰ کے درجات میں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو سارا قرآن بھرا ہوا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جملہ بار بار دہرایا گیا ہے قرآن کریم میں. کیوں؟ محض اللہ تعالیٰ اپنے
تعریف بیان کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی تعریف کی حاجت نہیں. یہ اسے بیان کیا گیا ہے تاکہ تم اس کی قدرت کا واسطہ دے کر مانگو اس سے. اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہمارے رازق ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں. تو اے اللہ اور ہر چیز پر قادر ہے، تو میں آپ سے مانگ رہا ہوں، مجھے دیجیے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو محروم نہیں فرماتے. تو جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک بات ہو گئی. حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو اب یہ کتاب آنے والی ہے تو میں نے لمحہ سے یہ عرض معروض کر لی. تو پتہ نہیں ہماری زندگی میں کتنے واقعات ایسے پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہر لمحے پر اللہ تعالیٰ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی پناہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اس سے مانگنے کی عادت ڈال. ہمارے حضرت والا نے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ ارشاد بار بار نقل فرمایا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ جی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، تو کبھی تخلف نہیں ہوتا، الحمدللہ کبھی تخلف نہیں ہوتا، کہ ہمیشہ تھوڑی دیر کے لیے دل میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے کہتے یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا بات پوچھ لے. کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی صدمہ پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے تو اس کے 3 کام ہیں. خلاصہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر پریشانی، کوئی بھی پریشانی انسان کو پیش آئے تو قرآن و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ 3 کام کرنے چاہیے. پہلا کام، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو کچھ اپنے بس میں ہے وہ کوشش کریں. صرف دعا پر اکتفا نہ کرے بلکہ کوشش کرے، یعنی اپنے عملی کوشش کرے جتنی انسان کے بس میں ہے تو اس کوشش میں کمی نہ کرے. مثلا ایک شخص بے روزگار ہے، کوئی ملازمت کر سکتا ہے، اس کی درخواست دے. کوئی تھوڑے بہت پیسے ہیں، اس کے ذریعے کچھ روزگار بنا سکتا ہے، اس کی کوشش کرے، پھر اللہ سے دعا کرے. تو پہلا کام جو ہے وہ اپنی سی کوشش کر لینا ہر کام میں، ہر معاملے میں. ایک شخص بیمار ہے، بیماری کے اندر پریشان ہے بیماری کی وجہ سے، تو اس کا کام یہ نہیں ہے کہ بس بیمار ہے تو بیمار پڑا رہے اور صرف دعا پر اتباع کرے، بلکہ سنت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی علاج کی فکر کرے. اپنی سی کوشش جو بیماری کو دور کرنے کی ہو سکتی ہے وہ کرے اور پھر دعا کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. بھروسہ اس کوشش پر نہیں، بھروسہ اللہ تعالیٰ کے قدرت پر، اس کی رحمت پر ہے. اپنی کوشش اس لیے ہے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میرے اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر نہ بیٹھو، کوئی کوشش کرو، کوئی قدم بڑھاؤ اور اس قدم بڑھا کر پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پھر اللہ سے دعا کرو. اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. اپنی سی جتنی کوشش تمہارے بس میں ہے وہ کر گزرو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اس سے مانگو کہ یا اللہ میرے بس میں تو اتنا کام تھا کہ میں یہ ہاتھ پاؤں چلا لیتا، لیکن اس عمل کو مؤثر بنانا وہ آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اپنی سی کوشش، اللہ پر بھروسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور انابت، اس کی طرف رجوع. یا اللہ یہ کوشش کی ہے، اس کو کامیاب بنانا آپ کی قدرت میں ہے، اپنی رحمت سے اس کو کامیاب بنا دیجیے. تیسرا کام ہے رضا بالقضاء، کہ اب میں نے اپنا کام کر لیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، اسی کی قدرت میں ہے، اسی کی حکمت میں ہے کہ جو فیصلہ وہ کرنا چاہے گا کر لے گا، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. اگر یہ 3 کام انسان کر لے، ہر مصیبت کے موقع پر، ہر تکلیف کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر،
تو کیا ہے کہ اس پریشانی کا سدباب ہو جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ اللہ مجھے روزگار عطا فرما دیجیے. اب آدمی کو یہ مطمئن ہونا چاہیے کہ میں نے جو اپنے کرنے کا کام تھا وہ کر لیا. اب اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے وہی بہتر ہوگا. روزگار مل جائے گا, اللہ کا شکر ہے. نہیں ملے گا, جب تک نہیں ملے گا صبر کروں گا. اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا, اللہ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا, گلہ نہیں کروں گا. تو یہ تین کام ہیں جو ہر پریشانی کے وقت. حدیث کیا سنائی؟ فرمایا میرے والد نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی. والد سے مراد حسین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو حسین کے صاحبزادے ہیں. میرے والد نے مجھے حدیث سنائی تھی میرے دادا سے, یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ, کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انعم اللہ علیہ بنعمت فلیحمد اللہ ومن استبطأ الرزق فلیستغفر اللہ ومن حزبہ امر فلیقل لا حول ولا قوة الا باللہ, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث سنائی کہ مجھے یہ حدیث سنائی تھی کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جس کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دے, جس کسی بندے کو کوئی انعام کرے, کوئی اچھی حالت میں پہنچے, فلیحمد اللہ, تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, الحمدللہ کہے کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں, شکر اللہ کا ہے, حمد کرے, شکر ادا کرے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ من استبطأ الرزق فلیستغفر اللہ, جسے اپنی رزق میں, روزی میں دیر لگ جائے, یعنی روزی نہیں مل رہی, روزگار نہیں مل رہا, یا تنگی پیش آ رہی ہے معاشی اعتبار سے, تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے مغفرت مانگے, استغفار کرے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو عزت کے ساتھ بات کرو, ان کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا, یعنی ایسے انداز سے ان کے ساتھ سلوک کرنا کہ جیسے کسی کے آگے اپنے آدمی کوئی ذلیل کر دیتا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, یعنی کتنے الفاظ دیکھیے, اف نہ کہنا, جھڑکنا نہیں, اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ پیش کرنا, انکساری کے ساتھ پیش کرنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر, میرے والدین پر رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. یہ دو مکمل آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی والدین کے لیے اور ان کے حق کے لیے. اور یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں, خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو والدین کی فہم میں بھی, سمجھ میں بھی, یادداشت میں بھی بسا اوقات ضعف آ جاتا ہے, کمزوری آ جاتی ہے, اور بعض اوقات ان کی خدمت کرتے ہوئے بڑی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے. تو فرمایا اصل امتحان تمہارا اس وقت ہے جب تک والدین تمہارے خدمت کر رہے ہیں, والدین تمہیں پال رہے ہیں, پوس رہے ہیں, اور تمہاری ضروریات پوری کر رہے ہیں. اس وقت اگر تم ان کی عزت کرو اور ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, تو کیا نیکی ہوئی, وہ تو کر ہی رہے ہیں, تمہاری زندگی ان پر موقوف ہے بچپن میں. لیکن اصل امتحان جب ہے جبکہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں, اور بڑھاپے کے اندر ان کے حواس بھی بعض اوقات پوری طرح کام نہیں کرتے, ایک ہی بات کو بار بار پوچھتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بیٹا بیٹھا ہوا کچھ مطالعہ کر رہا تھا. باپ نے کہا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے, کوئی چیز سامنے رکھی تھی.
اس نے کہا جی یہ گلاس ہے. اچھا. پھر تھوڑی دیر بیٹھ گئے. کہا بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا جی گلاس ہے. پھر تھوڑی دیر خاموش رہے. پھر بولا بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ ابا جی گلاس ہے. اب ذرا لہجہ بدل گیا. پھر چوتھی یا پانچویں مرتبہ جب پوچھا بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اتنی بار کہہ دیا آپ کے سامنے گلاس ہے، بار بار تنگ نہ کرو. یہ جواب بیٹے کی طرف سے آیا. تو بیٹے کی بات سننے کے بعد باپ اندر گئے، ایک پرانی سی ڈائری نکال کے لائے اور اس کا ایک صفحہ کھولا. اس صفحے پہ لکھا ہوا تھا کہ آج میرا 3-4 سالہ بچہ تھا یا 3 سالہ بچہ ہے. آج اس نے ایک کوا دیکھا جو دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا مجھ سے کہ ابو یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھنے لگا ابو یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کوا ہے. اور اس طرح اس نے مجھ سے 36 مرتبہ سوال کیا اور میں پیار سے اس کو جواب دیتا رہا کہ یہ کوا ہے. وہ ڈائری لا کے بیٹے کو دکھائی. یہ وہی بیٹا تھا کہ جب تم چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ایسی اس پر تمہارے اس کہنے پر ہمیں پیار آتا تھا اور پیار کی وجہ سے ہر بار جواب دیتے تھے. اور آج میں نے تم سے 3 مرتبہ پوچھ لیا تو تمہارا پارا چڑھ گیا. تو یہ حقیقت ہے کہ جب بڑھاپے کو والدین پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت انسان یہ بھول جاتا ہے کہ کس مشقت کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا تھا، کس طرح میں نے ان کو تنگ کیا تھا، کس طرح راتوں کو یہ میرے لیے جاگے تھے، کس طرح میری صحت کا خیال کرنے کے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس گھومتے پھرتے تھے، اور کس طرح میری سوالات کا جواب دیتے تھے. وہ سب بھول جاتا ہے. اب تو ماشاءاللہ وہ یا تو کوئی بڑے انسان ہیں، منصبدار، اور گھر میں بوڑھا باپ پڑا ہوا ہے، بوڑھی ماں پڑی ہوئی ہے، تو اب وہ اپنے کو سوچتے ہیں کہ مجھے کس چیز سے فائدہ پہنچ رہا ہے، کس چیز سے تکلیف پہنچ رہی ہے. خود دعا سکھلائی کہ کیا کہا کرو والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور جیسے میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت سی دعائیں تو وہ ہیں جو مانگ لی گئی، لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں جو باری تعالیٰ خاص طور پر کل کہہ کر ہمیں سکھاتے ہیں. یہ دعا کہو، یہ دعا کرو. تو جو خود کہہ کر دعا کروائی جا رہی ہے اس کی قبولیت میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی کسی سے کہے بھائی مجھ سے 1000 روپے مانگو، اس بیچارے نے مانگ لیے، ابھی کہتا ہے میں تو نہیں دیتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ لوم ہے، یہ کمینگی ہے کہ پہلے اس سے کہلوائے اور پھر رد کر دے. اللہ جل جلالہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے. وہ ہم سے کوئی دعا کرنے کو کہے اور کہتے نہیں میں نہیں مانتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناممکن ہے. اس لیے یہ دعا ضرور قبول ہوگی. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے اوپر رحم کیجئے جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا. اور یہ دعا صرف والدین کی زندگی کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی میں بھی کرو. یا اللہ ان پر رحم فرما. اور رحم فرما جو ہے یہ اتنی جامع چیز ہے کہ اس میں اگر زندہ ہیں تو ان کی صحت بھی آ گئی، ان کی خوشحالی بھی آ گئی، ان کی خوشیاں بھی آ گئیں، ساری چیزیں آ گئیں. اور اگر انتقال ہو گیا تو اس وقت بھی کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیر. انتقال کے بعد بھی یہ دعا کرو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں
والدین کی زندگی میں